ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھناوری سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو باغور سنا جائے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مزدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی بار آندیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھین گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان سب کا پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان ملوں کو ختم کی جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکلے گی کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی بھی طرح کا آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی نبی کی چاہو جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں کود پڑے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کہ جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھاٹیاں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔
وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی کہ جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑاتی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں شاہ راہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کا سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یا فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھے اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تار و باب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے کہ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے صلاح الدین، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر سنوارو، اس لیے کہ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ آج دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج اغیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے، آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کر رکھی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح دلیل و خوار ہو گئے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔